بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب التفخیم ای التعظیم والتحویل نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فغشیہم من الیم ما غشیہم فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ متکلم مسند الیہ کو لائے گا معرفہ بشکل اسم موصول. جی اس کے نقطے بیان ہو رہے ہیں. چوتھا نقطہ ہے تفخیم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تفخیم کی وجہ سے. کیا کہ جی مسند متکلم مسند لے کو معرفہ لائے گا بشکل اسم موصول. موصولے چل رہے نہیں نا کہ متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم موصول. اس کا چوتھا نقطہ ہے تفخیم کی وجہ سے. انہیں جملہ تو پکتا نہیں پیا روزانہ بھی یہ متکلم نے کرنا ہے اور فلانی شے مسند لے لانا ہے. باس مسند لے کی چل رہی زبان تے نہیں چل رہا ہے کہ متکلم مسند لے کو لائے گا معرفہ فلانا. کیوں لائے گا؟ یہ نقطہ یہ نقطہ یہ نقطہ یہ نقطہ. متکلم میں مسند الیہ کو لائے گا بشکل اسم موصول. معرفہ لائے گا یار. متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا. پھر ایک باری متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا. پھر ایک باری متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا. پھر ایک باری متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا تفخیم بشکل اسم موصول. بشکل اسم موصول. اس کا چوتھا نقطہ ہے للتفخیم تفخیم کی وجہ سے. معرفہ تو لانا ہے لیکن معرفے کی قسمیں تفخیم کی وجہ سے. تفخیم کا معنی ہے تعظیم اور تحویل. مسند الیہ کا بڑا ہونا بیان کرنا اور مخاطب کو سے خوف دلانا. کیا کہ جی تفخیم کا معنی ہے مسند الیہ کی تعظیم. یہ وہ تعظیم مراجعت دماغ جا رہی. مسند الیہ کا بڑا ہونا بیان مسند الیہ کا بڑا ہونا اور مخاطب کو خوف دلانا. اس میں بڑی خوف اور وہ بڑا بڑا. اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا ماریا سمندر وچ دریا وچ پانی رک گیا. اگلا رڑ گیا رڑدا پیا. پچھلا ایتھے ڈکیا گیا تے پچھوں آ رہے ہیں. پچھوں اے ڈیم وچ پانی چڑھدا رہندا اوتے کہ کوئی نہیں. پچھوں دریا جھلم آ رہا یا پچھلا بھی آندا تو رکیا تو میں بھی پیچھے رک جانا. آ رہے ہیں اگوں چڑھ رہے ہیں. اچانک یہ ٹوٹ جائے تے پتہ ہے کنے فٹ اچا ہے. کون کھانے چ پے رہے ہیں. یہ 5 منٹاں سارا جھلم رڑ جانا ہے جی. یہ اینا اچا پانی ہے جی. جب ہوں نقشہ ذہن چ لے آؤ تاکہ ایسا سمجھ آئے. پچھلا پانی رک رہا ہے گویا اللہ کے حکم سے آگے ڈیم کی وہ دیوار بن گئی ہے. نظر نہیں آ رہی تو پانی رک گیا. پیچھے سے آ رہا ہے. یہ اونچا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 6 لاکھ بندے نے دریا وچوں وڑ کے پار نکلنا ہے. کوئی ٹائم لگنا ہے کہ کوئی نہیں. پھر فرعونیاں سارے پانی وچ وڑنا ہے. کوئی ٹائم لگنا ہے. اینی دیر وہ پانی کی ہو رہا ہے او کنیا فٹاں تک اچا ہو گیا. جس لئے نہ سارے وچ وڑنا ہے تو حکم ہونا ہے ہن یک دم انج ڈگ اتے انہاں دے جی. تو کنے فٹ سی اللہ جانے. انہوں بیان کیتا ہے پس ڈانپ لیا ان کو دریا سے اس شے نے جس نے ڈانپ لیا ان کو. اب یہ ما موصولہ یہ مبتدا ہے. غاشیہ ہم اس کی خبر ہے. اور من ما موصولہ ہوندے نے کہ کوئی نہیں وہ بھلا ہوئے
یہ مسند لائے اسم موصول ہے، تو یہ کس لیے لایا؟ تفخیم کے لیے، یعنی اس شے کے پانی کے بڑا ہونے کے لیے اور خوف دلانے کے لیے کہ اتنا بڑا پانی تھا جو ان کے اوپر چڑھا جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیے تھے، کیونکہ اس ابہام میں تفخیم ہے وہ جو نہیں مخفی، اور ترک تعیین میں، کیونکہ یوں نہیں کہا گیا فغاشیہم من الیم ثلاثون قامتاً کہ 30 قامت پانی اونچا تھا۔ آخرت اللہ نے پتہ سے بھی کتنا اونچا ہے، لیکن وہ بیان نہیں کیتا، یہ تفخیم کے لیے کہ وہ کتنا اونچا پانی تھا جس نے ان کو برباد کر دیا جی، سمجھے جی؟ تو مطلب کہ یہ کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کرو گے تو تمہارے اوپر جو عذاب چڑھے گا تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو جی۔ ہاں جی، مثال جیسے غاشیہم من الیم ما غاشیہم، یہ ما غاشیہم میں جو ما ہے نا، یہ ما نحن فی ہے، یہ مسند الیہ ہے اور اسم موصول ہے، معرفہ ہے، یہ تفخیم کی وجہ معرفہ تو ہے ہی ہے، معرفہ بشکل اسم موصول موصول ہے، 15 مرے جملہ بکاؤ پھر نہیں دمان سے چڑھتا جی، تعظیم بڑا، کیونکہ اس ابہام میں کہ وہ پانی کتنا اونچا تھا، یہ ابہام ہے، وہ جس نے ڈانپ لے وہ کون؟ پانی جی، اس ابہام میں تفخیم ہے، جو نہیں مخفی، یعنی تعظیم اور تحویل، اس کا اونچا ہونا اور اس کا خوف والا ہونا جو مخفی نہیں ہے، ہے کہ کوئی نہیں، یا تفخیم کی وجہ سے متکلم مسند الیہ کو چپ کر رہا ہوں، میرے بولن دے، متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم، پھر بول دے بشکل اسم موصول، اس کا چوتھا نقطہ ہے تعظیم کے لیے جی جی۔ ہوں اگر پھر میں آخنا تین پھر سمجھ کو نہیں ہونی الایمات پھر مڈو شروع سارا جملہ تنبیہ تے بھی جی، یا تفخیم کے لیے، یعنی تعظیم اور تحویل کے لیے، یعنی تعظیم اور تحویل، جیسے فغاشیہم من الیم ما غاشیہم، غاشیہم من الیم ما غاشیہم، کیونکہ اس ابہام میں اور ترک تعیین میں اور ترک تعیین بھی کتنا پانی تھا، کیا ہے؟ تفخیم ہے وہ جو نہیں مخفی۔ ہن کچھ گلاں ذوقی ہوندیاں نے بھی جڑیاں خود کو کوشش کر کے سمجھ آؤن، تسے آکو جو مخفی کیوں کہ نہیں مخفی، ہم پر تو مخفی تو توڑتے کھلی کیڑی شے ہے۔ ہاں جی شابہ جی، یا تفخیم کی وجہ سے، یعنی تعظیم اور تحویل کے لیے، جیسے فغاشیہم من الیم ما غاشیہم، کیونکہ بس بے شک اس ابہام میں اور ترک تعیین میں تفخیم سے ہے جو کہ نہیں مخفی، او تنبیہ المخاطب علی الخطأ، نحو شعر ان الذین ترونہم اے تظنونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا اے تہلکوا او تصابوا بالحوادث او تصابوا بالحوادث ففیہ من صبر 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 صبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم موصول، کیوں لائے گا؟ مخاطب کو خطا پر متنبع کرنے کے لیے، مخاطب کو کہ تم نے جو سمجھا ہوا ہے تم غلطی پر ہو، تم نے جو سمجھا ہوا ہے تم غلطی پر ہو۔ کیا کہ جی، یا متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم موصول، بشکل اسم موصول کیوں لائے گا؟ للتنبیہ ہے، مخاطب کو خطا پر متنبع کرنے کے لیے، مخاطب کو خطا پر متنبع کرنے کے لیے۔ ہوں دیکھ، ان الذین ترونہم تظنونہم، آپس میں ظانی ہوتے ہیں، یقین نہیں ہوتا، سنیں اے میرا دوست ایک ظانی ایک پکی گل نہیں، بے شک وہ لوگ کہ ظن کرتے ہو تم ان کو اپنے بھائی، اے اللہ زی نہیں تھی اسم موصول، اے مسند ہے، انہاں دا اسم مسند ہے ہوندا کو نہیں ہوندا؟ اچھا،
بے شک وہ لوگ کہ زن کرتے ہو تم ان کو اپنے بھائی شفاعت دیتا ہے ان کے دلوں کے حقد اور عداوت کو تمہارا چب کھڑب ہونا ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਅਨ ਤਸਰਾਉ ਸਾਰੋਨ ਇਲਕਾਲ ਅਲ ਅਰਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੋ ਯਾਨੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੁਸਾਬ ਹੋ ਜਾਓ ਹਵਾਦਿਸ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਬ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜ਼ੀਨਾ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖਾਤਬ ਕੋ ਮਤਨੇ ਓਏ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਜੜਾ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। تو یہ اللہ زینہ سے سمجھ آیا جی۔ اگر اسم اور اسم آیا تو یہ معنی سمجھ نہیں آتا جی۔ کیا جی؟ مثال جیسے شعر ہے ان الذین ترونہم، بے شک وہ لوگ کے ظن کرتے ہو تم ان کے بارے میں اپنا بھائی، شفا دیتا ہے ان کے صدور، غلیل صدور مفعول غلیل حقت عداوت، ان کے صدور کے حقد کو یشفی دا فاعل ہے ان تسرعوا، یہ کہ تم زمین پر گرو یعنی ہلاک ہو جاؤ یا حوادث کے ذریعے مشکلات میں پڑ جاؤ۔ آگے سمجھ ففیہ من التنبیہ فی خطائہم فی ھذا الظن ما لیس فی قولک ان القوم الفلانی ان القوم الفلانی ان القوم الفلانی بے اللہ زینہ کی جگہ یہ رکھیں کہ فلانی قوم ففی ہے اس اسم موصول لانے میں اللہ زینہ میں تنبیہ ہے ان کے خطا کرنے میں اس زن میں کیڑا زن کہ ان کو کیا سمجھتے ہیں بھائی سمجھتے ہیں، یہ تنبیہ ہے وہ کہ نہیں وہ تنبیہ اگر شاعر یوں کہتا کہ ان القوم الفلانیہ کہ فلانی قوم جو ہے نا ان کے دلوں کو شفا تب آتی ہے جب تم ہلاک ہو وہ۔ تو اب یہ جو ایک سٹ لگی کہ جنہاں نو پرا سمجھ دے ہو وہ تواڈے خلاف نے، اے نکتہ ان القوم الفلانی بھی سمجھ آؤں دے کہ بے شک فلانی قوم جو ہے وہ تمہاری ہلاکت کے خواہش مند ہے، وہ سمجھ آ رہی ہو کیا کہ جی؟ بس اسم موصول لانے میں لیکن کلا نہیں ہوندا موصول بمائے صلہ، موصول کلا ککھ بھی نہیں صلے دے نال جی۔ اسم موصول کے لانے میں صلہ کے ساتھ تنبیہ ہے ان کی مخاطبین کی خطا میں مخاطبین ہاں مخاطبین کی خطا میں اس زن میں یعنی بائی سمجھنے والے زن میں یہ تنبیہ نہیں ہے ان القوم الفلانیہ میں، اگر اس کی جگہ ان القوم الفلانیہ ہون اگو ترونہم اخوانکم تے نال نہیں سنا ہونا ان القوم الفلانیہ یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا کہ بے شک جو فلانی قوم ہے نا انہاں دے اندر تاں ٹھنڈے ہوندے نے جے تسی مصیبت نو پو تے وہ سمجھے کہ تم مشکل میں پھنسو تب ان کے اندر کو سکون ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو تھا نا خطا اس پر متنبع نہیں ہو سکتے تھے کہ ہو سکتے تھے، یہ تب ہے کہ جب موصول صلہ لائے کہ وہ جن کو تم بھائی سمجھتے ہو وہ تو تمہاری ہلاکت کے در پہ ہیں۔ اب پتہ چلا کیسا انہوں نے کی سمجھا تو نکلے کیجیے جی، سمجھے ہی مار ایسا تینوں کی سمجھا تو بچوں نکلیا تو کی ہیں جی جی۔ دھیان کر او بے خدروں او بلاشیت دیکھ گل جو کوئی سمجھ آؤندی ہو تو علل خطائی نظر آ رہی برابر ہے کہ ہو خطا کس کی؟ مخاطب کی، جیسا کہ مثال دی اس کے لیے مصنف رحمہ اللہ یا خطا و مخاطب کے مثلا کسے نو کسے دی گل دسنی کہ تینوں دسنا کہ ان الذی وہ بندہ جو یظنہ زن کرتا ہے اس کو زید اپنا بھائی او تا زید دے دکھاں وچ راضی ہے۔ اے ہن تنبیہ تینوں نہیں
کنوں ہے زید نو ہے جی سنیں تو یعنی ضروری نہیں کہ تنبیہ خام خواہ کس کو مخاطب ہو کبھی کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے. ان سمجھ آئی ہوں بس کسی دے بارے جو دسنا کہ بے شک وہ بندہ کہ زن کرتا اس کو زید اپنا بھائی وہ تو زید کے حزن میں خوش ہوتا ہے تو زید اس کو بھائی سمجھ بھائی سمجھ رہے ہیں جی. اچھا جی او ان اللہ دینا نظر آئے جی یہ بیت ہے ابدا کے کلام سے. ابدا بن طیب قصیدہ واز کر رہا ہے اس میں اپنے بیٹوں کو ابا پترا نو سمجھا رہے ہیں پرانے روڑے کے ابیاں دی نہیں مننی تے جھوٹاں دی مننی ہے. سنیں نہ نسبی ابے دی تے نہ جڑا غریب پڑھا رہے ان دی مننی ہے جی جی کہ دھیان کرو بھائی وہ اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں. ارکان اس کے مستفل متفاعل مستفل ففی ہے کی ففیہ اس میں یعنی موصول من حیث الصلہ میں یا موصول وصلہ صلہ میں اس لیے کہ موصول صلہ شے واحد ہیں وگرنہ تنبیہ اصل میں صلے سے ہوتی ہے موصول سے نہیں ہوتی. او جڑا کل ساڈے نال سی او جنہاں نوں تسی بھائی سمجھدے ہو اصل تنبیہ صلے سے ہوتی ہے لیکن موصول صلہ چونکہ ایک چیز ہوتے ہیں ذکر موصول کا کر دیتے ہیں جی. میرا تنبیہ ہے کہ من التنبیہ کیونکہ حکم کیا ان پر اس بات کا کہ متحقق ہے ان میں وہ شے جو منافی ہے قوت کے بھائی ہونے کے بھائی کے پس معلوم ہوگی یہ بات کہ وہ کیا ہیں تافیہ ہے پس ہوگا زن ان کا اخوت کا خطا خطا. ان القوم الفلانی متبادر اس سے یہ ہے کہ شاعر کا کلام کس میں ہے مخصوص مخصوص قوم کے بارے میں ہے. اور جزمی بات یہ ہے کہ تنبیہ ہے زن کے بھائی چارے کے زن کے خطاب پر لوگوں کو جون سے بھی ہوں اور جس وقت میں بھی ہو شبہ نہیں ہے وہاں کوئی قوم معین کہ حاصل ہو تعبیر ان سے کس کے ساتھ فلانی کے بھی ساتھ عام مانا بیان کیا ہے بھائی جنوں پرا سمجھو پہلے دھیان بھی تو کرو بھائی تھوڑیاں جڑاں تے نہیں وڈ رہا بھائی جن نال کو دوستی لاؤ کو پہلے عقل نال کو سوچ بھی لوا کرو بھائی دوستی دے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے جی یہ مطلب ہے جی. وہ ایک انما المؤمنون اخواتون اور دوستی ہے آ جڑی جنوں جگری یار آندے ہو یہ دوستیاں جڑیاں نے دھیان نال لائی دیاں نے جی. ہاں جی شابہ جی. یا واسطے تنبیہ کرنے واسطے یہ تنبیہ کنے کرنی ہے متکلم نے کنوں کرنی ہے ایتھے ایتھے غیر یا واسطے تنبیہ کرنے متکلم کے واسطے تنبیہ کرنے متکلم مخاطب کو خطا پر خطا پر جیسے جیسے شعر بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ دیکھتے ہو تم ان کو یعنی زن کرتے ہو تم ان کو یعنی زن کرتے ہو تم اپنا بھائی یہ مفعول ثانی ہے تو رونا کا شفا پاتا ہے شفا پاتا ہے ان کے دل کا غلیل ان کے سینوں کا غلیل حقد اور دشمنی شفا پاتی ہے یہ کہ تم زمین پر گرو زمین پر یعنی ہلاک ہو جاؤ ہلاک ہو یا حوادث کے ذریعے مشکلات میں پڑ جاؤ پڑ جاؤ پس اس میں بس اس کس میں موصول کے لانے میں موصول من حیث صلہ میں تنبیہ ہے تنبیہ ہے ان کی خطا میں یہ خطاب اس زن میں اس زن میں تنبیہ ہے وہ کہ نہیں ہے وہ تنبیہ تیرے قول ان القوم الفلانیہ میں عمر فلان کیونکہ آپ وہ بات ہی سمجھ نہیں آنی تھی جی غلطی پر تنبیہ نہیں ہونی تھی جی یا مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے خطا پر جیسے شعر بے شک وہ ہم لوگ دیکھو نا دو جملہ چ فرق ہے بھئی خضر نو سمجھانا کہ بھئی نہ لے کے فلانے دا کہ فلانے نال تو دوستی لائیے نہ لا سنے ایک اور جنوں تو جفے پاندا پھرنا ہے نا او تیری پڑھائی دا دشمنی جی ہے جی ان دونوں جملے بڑا فرق ہے جی جی ایمائی این اشارت الى وجہ بناء الخبر اے یہ ذرا الى کم لمائی او ثم انہ او بند نال جڑنے پھر جا کے جی اے الى طریقہ تقول صبر صبر صبر
یا متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم موصول اشارہ کرنے کے لیے بنائے خبر کی وجہ پر، بنائے خبر کی وجہ پر، آگے تفسیر کی ہے یعنی خبر کے طریقے پر، یعنی خبر کے طریقے پر، تھلے لکھیا مراد طریق سے نوت صفت، یہ خبر کس قسم کی آ رہی ہے؟ خبر جی بھئی موصول اس لیے لانا ہے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اگے جڑی خبر ہے وہ پھلالی آ رہی ہے یا لترالی آ رہی ہے، جی سمجھے؟ یہ اسم موصول سے اشارہ، موصول ماصلے سے اشارہ ہے اس پر، ہو جاتا ہے جی۔ اور جی میں گو آ رہا ہے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے قبول کرتے ہیں، کرتے ہیں، یہ تو سمجھ نہیں آگے کو خبر آ رہی ہے نا لترالی آ رہی ہے جی۔ جی اب مثلا بھی مثال کے طور پر وہ لوگ جو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آگے کا کوئی خبر جڑی آوے گی وہ خیر دی آوے گی جی۔ ہاں بھی شابہ جی۔ یا متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم موصول اشارہ کرنے کے لیے، چھٹا نقطہ اشارہ کرنے کے اشارہ کرنے کے لیے خبر کی بنا کی نو کی طرف، اے شابہ سے نو کا مطلب یعنی خبر کے طریق کی طرف، طریق کا نو معنی اور صفت، نو اور صفت۔ اب یہ سمجھاتے ہیں کہ بنا کا معنی کیا ہوتا ہے نا، وجہ کا معنی، وجہ کا معنی طریق ہوتا ہے، وجہ کا معنی طریق ہوتا ہے، اس پر مثال دیتے ہیں۔ ان دی مثال نہیں ہے، یہ لغوی معنی سمجھان دی مثال ہی تقولو تقول علمت هذا العمل على وجه عملك وعلى جهته اي طرزه وطریقته، بس تو کہتا ہے یعنی عربی کہندے نے عمل کیا میں نے یہ عمل تیرے عمل کی وجہ پر اور تیرے عمل کی جہت پر، جہت وجہ ایک ہی ہے، اب اس کا مطلب ہوتا ہے تیرے عمل کی طرز پر اور تیرے عمل کے طریقے پر۔ تو یہ سمجھایا کہ وجہ بمانا طرز طریقہ، وجہ بمانا طرز طریقہ، بے وہ خبر کس طریقے کی آ رہی ہے، کس نوع کی آ رہی ہے، اور سمجھے ہی کیا کیا بھئی یہ جو علامہ نے معنی کیا ہے نا، وجہ کا معنی کیا طریقہ۔ جی اس کی مثال ہے جیسے عربی کہتے ہیں علمت هذا العمل على وجه عملك وعلى جهته، کیونکہ وجہ ہن تے جہت ایک مطلب ہے، یہ عمل تیرے عمل کی وجہ پر اور اس کی جہت پر، یعنی تیرے عمل کی طرز پر اور اس کے طریقہ پر۔ بس سنیں ہی جی اے شاباش، اندر معنی کرنا فرق چل گیا، یعنی یا اشارہ ایما یا ایما کے واسطے، یا ایما کے واسطے، یعنی اشارے کے واسطے، یعنی اشارے کے واسطے، بنائے خبر کی جہت کی طرف، بنائے خبر کی جہت، اشارہ کرنا کدھر، بنائے خبر کی جہت کی طرف، وجہ کی طرف۔ اگے آنا ہے الخبر المبنیو، او تیسری لائن تے اوتھے دسنا ہے کہ بنا مصدر مبنی للمفعول ہے تے الخبر موصوف ہے تے بنا صفت ہے تے اے باضافت صفت دی موصوف وال، اصل چ الخبر المبنی علیہ کہ خبر کی بنا کس وجہ پر ہے، یعنی اس کے طریقے کی طرف، اس کے طریقے، یعنی خبر کا طریقہ کون سا ہے، یعنی نوع اور صفت کون سی، خبر کس قسم کی ہے۔ کہتا ہے تو عمل کیا میں نے، یہ عمل ہے تیرے عمل کی وجہ پر تیرے عمل کی وجہ پر اور تیرے عمل کی جہت پر، تیرے عمل کی جہت، یعنی یعنی اس کی طرز پر اس کی طرز اور اس کے طریقے پر، اور اس کے طریقے پر۔ ایشا پس یا ایما کے لیے یعنی اشارہ کرنے کے لیے خبر کی بنا کی وجہ کی طرف، یعنی خبر کی ایما، خبر کی بنا کے طریق کی طرف، جیسا کہ تو کہتا ہے عمل کیا میں نے یہ عمل تیرے عمل کی وجہ پر اور تیرے عمل کی جہت پر، یعنی اس کی تیرے عمل کی یعنی اس کی طرز پر اور اس کے طریقہ اس پر، عمل کی طرز پر اور عمل کے طریقہ پر، یعنی مطلب کی ہے یعنی تاتی بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه وأي طريق من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك۔ شارح فرماتے ہیں پتر مطلب یہ ہے کہ لائے گا تو موصول وصلہ کو اشارہ کرنے کے لیے، جی لائے گا تو موصول اور صلہ کو اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ خبر کی بنا
موصول پر جی خبر کی بنا موصول پر کس وجہ سے ہے اور کس طریقے سے ہے. جی کس وجہ سے ہے اور کس طریقے سے ہے. اب وجہ طریقہ کا کیا مطلب؟ یعنی خبر ثواب والی آ رہی ہے جی اور عقاب والی آ رہی ہے، مدح والی آ رہی ہے، ضم والی آ رہی ہے وغیرہ ذالک. اسم موصول بما صلے سے یہ اشارہ ہو جائے گا، یہ اشارہ ہو جائے گا. اشارہ ہو جائے یعنی لائے تو موصول اور صلہ کو اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ خبر کی بنا موصول پر کیا کس وجہ سے ہے اور کس طریقے نوع جنس سے ہے، یعنی ثواب اور عقاب کی جہت سے ہے، مدح اور ذم کی جہت سے ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے. دیکھو نا، بندہ باپ منہ تے غصہ چاڑ کے آکھے نا پتر نو، او منڈے اج جنہاں نال تو سحر دی تیاری کیتی ہے نا، تو انہوں سمجھ آ گیا کہ ابا کی آکھن لگا کہ نہیں پتہ لگتا ہے لگتا ہے ایسا. بس پتر آ جڑے برگر تسی کھاندے ہو نا، تو کوئی سمجھ آ گئی بھی خبر کیڑی آندی پئی ہے جی، پھر تہاڈے اندر نور پیدا کرن گے. یہ نہیں خبر ہونی جی، یہ بیڑا غرق کرن گے جی. تو یہ ہر روز اپنی ساری بولیاں جو ہوندے نے جملے بندے سمجھتے ہیں کو گل کے جی آ رہی ہے جی. ہاں جی، اور سمجھے یعنی لائے گا تو جائے گا او دو ویکھ او یعنی تاتی اشارہ کیا بہذہ العنایت. عنایت کون؟ یعنی کروڑ باری پیچھے لفظ گزرا ہے بھی یہ یعنی کیوں میں لے آندا جی ہے جی. اشارہ کیا اس عنایت کے ساتھ، عنایت کون؟ یعنی کے ساتھ اس بات کی طرف کہ مصنف کی کلام میں ایک قسم کی تسامح ہے، کیونکہ مقتضا مصنف کی کلام کا یہ ہے کہ اشارہ حاصل ہو جائے گا صرف موصول کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ ماذ حاصل ہوتا ہے اشارہ موصول مع صلہ کے ساتھ. بس. یہ علامہ نے بیان کی ہے. معاشی کہندا ہے اس اُتے اسی اور بھی گل کر سکتے ہیں. اس میں سوال ہے کہ یہ بات صرف اشارے کے ساتھ تو خاص نہیں ہے کہ بھئی صرف موصول میں ہی مسئلہ حل ہوگا، صلہ تو ہر جگہ نال جوڑنا ہے تو تا ہے کہ بلکہ جاری ہے موصولیت کے باقی نکات میں، سارے نکات میں، اور کل ان کے ماذ حاصل ہوتے ہیں. موصول مع صلہ کے ساتھ. تو پس تھا شارع کے لیے اس پر یہ کہ لاتا عنایت کو جمیع میں، یعنی ہر جگہ یعنی آخنی چاہیے تھی جی. سنے ہی اے شاباش ہے یعنی لائے گا تو موصول وصلہ کو موصول وصلہ اشارہ کرنے کے لیے کرنے کے لیے اس بات کی طرف اس بات کہ خبر کی بنا خبر کی بنا موصول پر موصول پر علیحدہ مرجع یاد رکھی کس وجہ سے ہے کس وجہ سے اور ہے، کس طریق سے ہے. کس طریق سے، اے من ای نوع ومن ای جنس، اے مطلب ہے وہ نوع تے جنس کیڑی یعنی ثواب یعنی ثواب اور عقاب اور مدح اور ضم اور اس کا اور غیر. اس کا غیر. شاباش یعنی جی. لائے تو موصول اور صلہ کو اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ خبر کی بنا موصول پر کس وجہ سے ہے اور کس طریق سے ہے، یعنی ثواب اور عقاب اور مدح اور ضم اور اس کا غیر. نحو ان الذين يستكبرون عن عبادتي فإن فيه إيمان إلى أن کہ انہا دا اسم ہے فإن فيه إيمان إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال، وهو قوله سيدخلون جهنم داخرين. بس مثال دی ہے علامہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے اللہ سے اسم موصول جی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہماری عبادت سے. اب جب یہ مسند لایا ہے نا، یعنی موصول ماصلہ، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، وہ موصول صلہ مل کر جی پس بے شک اس موصول صلہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جی کہ خبر ایسی خبر جس کی بنا ہے اس موصول پر، موصول ماصلہ پر. ان سمجھائیے او سینا او بنا الخبر یعنی الخبر المبنی خبر المبنی،
تو اشارہ اس بات کی طرف کہ خبر ایسی خبر جس کی جو بنا موصول ماصلہ پر مبنی ہے، جس کی بنا ہے وہ خبر جو ہے وہ ایک امر ہے جو عقاب اور ذلیل کرنے کے والے کی جنس سے ہے، جنس سے ہے، کیونکہ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو خام خواہ ان کو تو سزا ہوگی جی. سزا ہوگی۔ اور وہ خبر کون ہے؟ وہ قولہ تعالی سیدخلون جہنم داخرین. اے صاغرین ذلیل، سوادو صاغرین ذلیلین، اے مانے کس دا؟ داخلین دا، اے مطلب ہے جی جیسے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. اب اس میں یعنی موصول اور صلہ لانے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر جو مبنی ہے اس موصول مع صلہ پر، وہ خبر ایک امر ہے عقاب اور اذلال کی جنس سے، اور وہ خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سیدخلون جہنم داخرین. سمجھے؟ جی اور دیکھو ناشیت ان الخبر المبنی علیہ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وجہ بنا الخبر میں جو بنا ہے نا جی بمعنی اسم مفعول اور اضافت اس کی خبر کی طرف، یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف، ایشا بس جیسے جیسے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، الذین یستکبرون عن عبادتی، بس بے شک بس بے اس میں اس میں موصول وسیلہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر کہ خبر ایسی خبر ہے ایسی خبر جس کی بنا کی گئی ہے جس کی بنا کی اس موصول مع صلہ پر. اس موصول مع صلہ پر، وہ خبر کیا ہے؟ ایک امر ہے ایک امر ہے جو عقاب جو عقاب اور اضلال کی جنس سے ہے، اضلال کی جنس سے ہے، برخلاف اس صورت کے جب ان کے نام ذکر کیے جائیں علم، تو پھر یہ معنی سمجھ نہیں آ سکتا تھا جی، جی پھر یہ معنی سمجھ نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتا تھا، نہیں واضح ہے. اور وہ خبر اور وہ خبر قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے اللہ تبارک و سیدخلون جہنم داخرین. سیدخلون جہنم داخرین، جی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ جو سارے نقطے پڑھ رہے ہو یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ان نقطوں کا تعلق ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے. او خدا دا نا جے او صرف نحو تے بلاغت تے لغت نہ دا تعلق علوم عربیہ نے قرآن و حدیث نو سمجھنے واسطے. جی جیسے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پس بے شک موصول اور صلہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر وہ خبر جس کی بنا ہے موصول مع صلہ پر، وہ خبر ایک امر ہے جن عقاب اور اذلال کی جنس سے، اور وہ خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سیدخلون جہنم داخرین. اللہ علامہ نے وجہ کا معنی کیا تھا طریق، طریق کیا معنی کیا تھا؟ ہن چل من ومن الخطأ في هذا المقام تفسير الوجه في قوله إلى وجه بناء الخبر بالعلة والسبب. بس وقد استفینا وقد استوفينا ذلك في الشرع. علامہ فرماتے ہیں خطا سے ہے اس مقام میں تفسیر کرنے. علامہ انہوں دا شگرد کون سی جا کے علامہ نے کٹدا پھیٹی لیندا میرے استادوں سے مگر لگا ہے تو جی کمال ہے جی. علامہ خلخالی نے یہاں جو تفسیر کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ماتن کا قول لا وجہ بنا الخبر، اس وجہ سے مراد ہے خبر کی بنا کی علت اور سبب بیان کرنا. خبر کی بنا کی علت اور سبب بیان کرنا. انہوں نے وجہ کا معنی علت اور سبب کیا تھا، تو کہتے ہیں یہ خطا ہو گئی ان سے، اور ہم نے اس کی خطا پوری بیان کیا متول کے اندر. جی ہمیشہ جی. اور اس مقام میں خطا جو ہے وہ وجہ کی تفسیر میں ہے، اور خطا سے ہے اور خطا سے ہے اس مقام میں تفسیر کرنی وجہ کی مصنف کے قول الی وجہ بناء الخبر میں تفسیر کرنی علت اور سبب کے ساتھ، یہ تفسیر کرنی خطا سے ہے. ہم نے پوری وضاحت کی ہے شرح میں، سنیں اے شاباش سے. وہ یہ ہے ادھر دیکھو
او خطا سے جی یعنی مراد وجہ سے طریق الخبر تے نو الخبر ہے پڑھا نہیں پیچھے جی مراد وجہ سے طریق الخبر اور نوع الخبر ہے اجے پیچھے پڑھے ہوں دیکھ جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے اجے ہوں پڑھیا اور بہرحال تفسیر وجہ کی علت کے ساتھ جیسا کہ کہا علامہ خلخالی نے اس لیے کہ انہاں جڑیاں مثالاں سامنے رکھیاں وہ گل ٹھیک ہے لیکن ہر جگہ یہ نہیں چل سکتا جیسے آگے دو مثالیں آ رہی وہاں علت والا معنی نہیں بن سکتا وہ دیکھو یہاں بن سکتا ہے کس طرح اس لیے کہ استکبار سننا استکبار علت ہے علت شرعیہ ہے دخول جنت کی اس علت میں دخول جہنم کی اس آیت میں جی کہ تکبر علت ہے جی کدھر جانے کی جہنم میں جانے کی جہاں تو یہ بات بنتی ہے او اللہ زی نستکبرو یعنی موصول ماصلہ مل کر علت ہے علت ہے سنیں کس کی جہنم میں جانے کی شاباش سے بھی خبر کی جو ہے نا بھی اشارہ کرنا بھی سبب کیا ہے خبر کا علت کیا ہے خبر کیجیے اچھا جی لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مراد لینا یہ کیا ہے فاسد ہے وجہ فساد اس تفسیر میں اشارہ کرنا علت کے کہ اشارہ للعلت لا تتارد فی جمیع الامثلہ بلکہ وہ ظاہر ہے ان دو آیتوں میں جی جی نا کدھر گیا ظاہر ہے آیتین میں کیونکہ استکبار عن العبادت علت ہے دخول جہنم کی اس طرح آگے او ہے تارے اگلے صفحے تے کہ اللہ کے پیارے نبی کی تکذیب یہ علت ہے کس کی سارے کی خسران کی لیکن جو دو شعر آ رہے ہیں نا وہاں پہ آگے وہاں علت والا معنی نہیں بنتا نہیں بنی وہاں علت والا معنی نہیں اس لیے یہاں معنی کرنا ہے طریق اور نو تاکہ ہر جگہ سچا ہے تاکہ یہ وجہ ہے اس کی سمجھے ہی کہ ان میں یہ مثال نہیں بن سکتی جی اے شاباش کیونکہ 11 سمک للسما وہ بنائے بیت کی علت نہیں ہے اور ضرب البیت جو آگے مثال آ رہی ہے وہ زوال محبت کی علت نہیں ہے علت نہیں ہے سنیں اے شاباش امتحان کریں اور خطا سے ہے اور خطا سے اس مقام میں اس مقام تفسیر وجہ کی تفسیر میں ماتن کے قول ماتن الا وجہ بنا الخبر میں بلا وجہ بنا الخبر میں تفسیر کس کے ساتھ علت کے ساتھ علت کے اور ساتھ سبب کے ساتھ یہ تفسیری آپس بھی یہ خطا ہے خطا کی اور تحقیق تحقیق استوفینا پورا بیان کیا ہم نے پورا بیان کی اس کو شرع میں اور لکھا جاشیے دیشا وہاں جگہ اور خطا سے ہے اس مقام میں تفسیر وجہ کی ماتن کے قول الا وجہ بنا الخبری میں علت کے ساتھ اور سبب کے ساتھ اور تحقیق پورا کے بیان کیا ہم نے اس کو شرع میں میر سید شریف رحمت اللہ علیہ اور علامہ تفتزانی صاحب دی نوک چوک لگی رہندی سی علامہ تفتزانی صاحب کچھ پہلو نے گل پڑھی کہ کوئی پتہ کہ نہیں جی تو میر اپنا علامہ تفتزانی صاحب نے متول لکھا ہے کہ جڑا چھپیا ہے نا پڑھاندے نو ہوتا ہے ماں نہ کل تو تک تھوڑا جا کو تک کے لیکن پورا متول بھی چھپیا اس تے حاشیہ ہے میر سید شریف صاحب دا کنہ دا او ساری گل لکھی نے لمبی ہے کہ بھی علامہ نے جو اعتراض کیا نا میر سید شریف صاحب نے ان کی وضاحت کر کے پھر چونڈی وڈی ہے کہ علامہ صاحب علت سبب والا بھی مانا کریے تامی ہر جگہ سچا آ سکتا ہی دسنا تو ہوں نا پھر جی یہ ہوں بھی ذرا گل شل کرنی دو ساری گل اگو لکھی جی ہاں جی شابہ جی سما ہوں دھیان کریں سما انہو ثم انه اي الايماء الى وجه ایماؤ الى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند اليه موصولا كما سبق الى بعض الاوهام صبر اللہ یہ فوائد ثلاثہ کی فوائد ثلاثہ متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل موصول بشکل موصول اشارہ کرنے کے لیے بنائے خبر کی نو کی طرف
بنائے خبر کی نو کی طرف اس کے ساتھ ہی اور بھی نقطے حاصل ہوں گے، اس کے ساتھ ہی اور بھی نقطے صرف یہ اکیلا ہی نہیں ہوگا، اسی کے ضمن میں اور بھی چیزیں ہوں گی جی، اسی کے ضمن میں بھی چیزیں ہوں گی۔ وہ آگے بیان کرنے ربما یجعل ذریعۃ للتعریض بالتعظیم لشانہ او ذریعۃ الی تعظیم شان غیرہ وربما یجعل ذریعۃ الی الاہانۃ لشان الخبر وقد یجعل ذریعۃ الی تحقیق الخبر۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اے شاباش، اے بھی 3 فائدے اور بھی جی۔ ثم انہو کیا پھر پچھلی بار پھر میں عرض کرنا متکلم مسند الیہ کو معرفہ لائے گا بشکل اسم موصول اشارہ کرنے کے لیے خبر کی بنا کی طرف، اس بنا کی خبر کی نو کی طرف، وجہ کی طرف، وجہ کی طرف، لیکن صرف یہی نہیں ہوگا نہیں ہوگا کہ مسند بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی وجہ ہوں گی اس کے ساتھ مل کر۔ اس کے ساتھ مل کر کچھ اور ہوں ادھر دیکھ وہ ثم انہو یعنی اشارہ کرنا خبر کی بنا کی وجہ کس طرف، یہ صرف اشارہ، نہ صرف بنانا مسند لے کو موصول جیسا کہ سبقت کر گیا بعض اوہام کی طرف، اتنے تھوڑی جی بار تھوڑی کھلی نہیں، مقصد یہ کہ بھائی مسند لے کو موصول لانے کا نقطہ صرف اشارہ کرنا، صرف یہ نہیں ہے، یہ اکیلا مسند لے کو موصول لانے کا نقطہ نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ملانی ہے، اس کے ساتھ ربما کی آنکھیں جی، یعنی اشارہ کرنا خبر کی بنا کی نو کی طرف، یہ صرف مسند الیہ کو موصول بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، کافی نہیں، جس طرح کہ بعض اوہام نے کہا کہ یہ اکیلا ہی مسند لے کو موصول لانے کے لیے نقطہ کافی ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اور چیز بھی ہے، سمجھے ہی؟ اور بے خود ثم انہو امتحان کری سمجھ کو نہیں ہونی، خلاصہ وہ جو اس مقام میں ہے کہ مبحث سابق ہونا موصول کا اشارہ کرنے والا کدھر، خبر کی جنس کی طرف، اور یہ مبحث ہونا موصول کا اشارہ کرنے والا کدھر، خبر کی جنس کی طرف، اور یہ اشارہ ہی کبھی ہوتا ہے ذریعہ کس کے لیے، تعریض کے لیے، بے تعظیم شان ہی او شان غیر ہی، اور ذریعہ او ذریعہ للتعریض بالتہانت لشان الخبر اور تحقیق اور چار، یہی جو ہے نا اشارہ ذریعہ بنتا ہے کبھی ان چیزوں کی طرف بھی، ذریعہ بنتا ہے کبھی وہ بھی اس کے ساتھ ملانی ہے جی، لا مجردہ، اس لیے کہ سیاق کلام جو ہے نا امتحان کریش بھئی یہ صرف اکیلا نقطہ نہیں ہے، بھئی اشارہ کرنا کیا کرنا، اکیلا نقطہ نہیں ہے، بھئی صرف اشارہ کرنا نقطہ بنے موصول لانے کا اکیلا نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو پیچھے اسلوب آ رہا ہے وہ ہر علیحدہ نقطہ جو ہے وہ لام جارہ کے تحت داخل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نام جارہ کے تحت، تو اب اگر یہ جو آگے نقطے آ رہے ہیں اگر یہ علیحدہ ہوتے اس لیے کہ سیاق کلام اس کے منافی ہے، اس لیے اگر ہوتا اس طرح کی یہ علیحدہ نقطے ہیں تو پھر یہ ہوتا کہ او جالہی ذریعتاً، کیا ہوتا، او جالہی ذریعہ، جیسے پیچھے ابھی تعظیم اویلی مائے، تو یہاں کیا ہوتا، او جالہی ذریعتاً، یا یوں ہونا تھا، کیا ہونا تھا، یوں آنا تھا، او جالہی ذریعتاً، یا بنانا اس کو ذریعہ کس کی طرف، ان باتوں کی طرف، لیکن یہاں کیا ہے ثم انہ ربما، ثم یہ لام کے تحت داخل نہیں ہے، لہٰذا یہ الایما کے ساتھ مل کر یہ سارا ایک نقطہ ہے، کوئی نہیں کھانے چپئی بھی، اگر اویلی ما علیحدہ چھٹا نقطہ ہوتا نا تو آگے اگلا جو نقطہ آ رہا ہے یہ علیحدہ ہوتا، تو پھر سیاق کلام کس طرح ہونا تھا، او لجالی جیسے وہ انا اویلی ایمائے او جالی، ہی ذریعتاً، یا مسند لے موصول لانے کو ذریعہ بنانا تعریض بالتعظیم لشان الخبر کا، تو یوں عبارت ہونی تھی، حالانکہ یوں تو نہیں ہے، کیسے، ثم انہ ربما تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے،
کس کے ساتھ؟ علی ماں کے ساتھ. وہ کو سمجھ آئی جی غلطی کہ کوئی نہیں. ہوں وہ نقطے سمجھو کو روبا ماں منع کر لی کہ کرنے ہی. پھر بے شک وہ یعنی اشارہ کرنا یعنی اشارہ کرنا بنائے خبر کی وجہ کی طرف بنائے خبر کی وجہ نہیں صرف بناتا مسند لے کو موصول جیسا کہ سبقت کر گیا ہے بعض اوہام کی طرف. واہم کون ہے؟ ہاں جی کیا کہ جی بے شک یہ یعنی اشارہ کرنا خبر کی بنا کی وجہ کی طرف ہے. انہوں نے کہا تھا یہ آگے علیحدہ نقطہ ہے علیحدہ تا بننا سی یہ لام جا رہا تھا مدخول بنا دے جیسے آگے پیچھے آ رہا او او ہوتا او جا لہی مسند الیہ کو موصول جیسا کہ سبقت کر گیا بعض اوہام کی طرف ہے. تو اگون چلو نا ثم انہم مطلب کٹھا کرا ثم انہم وَإِنَّهُ رُبَمَا يُجْعَلُ ذَرِيعَةً أَيْ وَسِيلَةً إِلَى التَّعْرِيضِ بِالتَّعْظِيمِ لِشَانِهِ أَيْ لِشَانِ الْخَبَرِ. پھر یہ جو اشارہ ہے بسا اوقات بنایا جائے گا اس اشارے کو ذریعہ. ذریعہ کا معنی وسیلہ. کدھر ذریعہ وسیلہ بنائیں گے کہ تعریض کرنی خبر کی شان کی تعظیم کی طرف. خبر کی شان کی تعظیم کی طرف یعنی یہی جو اشارہ ہوگا اس کے ضمن میں یہ بھی ہوگا کہ خبر بڑی شان والی ہے. خبر بڑی شان والی. ہاں جی کیا کہ جی پھر بے شک اشارہ یہ جو اشارہ ہوگا نا یہ بسا اوقات اشارہ کدھر بجائے بنایا خبر کی طرف ہے. خبر کی طرف بسا اوقات بنایا جائے گا اس اشارے کو ذریعہ یعنی وسیلہ. کس چیز کا وسیلہ؟ تعریض کرنے کا. تعظیم کے ساتھ ہاں تعظیم لشان ہی کا تعظیم نشان ہی کا یعنی نشان خبر کا خبر کی شان کی تعظیم کا اس کو وسیلہ بنایا جائے ذریعہ بنایا جائے گا. اس کو اس موصول لانے کو اس اشارے سے ساتھ یہ بھی ہوگا. یہ بھی ہونو بے خدروں اور اوباما پس ہوگا مقصود اشارے سے مقصود اشارے سے تعریض بالتعظیم مثلا اور نفس اشارہ نہیں مقصود ہوگا التعریض. تعریض کی ہوندی ہے تعریض کلام کا دلالت کرنا ایک معنی پر کہ نہیں ہے اس معنی کے لیے کلام میں ذکر. کلام کا ایسے معنی پر کہ جس معنی کا کلام میں ذکر کوئی نہیں یعنی باقاعدہ اس کا دال کوئی نہیں ہے وہاں سے سمجھ آ جائے. سنیں ہی جیسا کہ مثلا دیکھی ما اقبح البخلو کتنا کبھی ہوتا ہے بخل کتنا اور ارادہ کرے تو کہ وہ بخیل ہے. اشارہ کسے بندے وال کرے بخیل بندے دے سامنے بہ کے کہنا یار بخل کڈی گندی شے وے ان دے وچ اشارہ ہے وے کہ کانا تو ہے. سمجھ آ رہی گل اے اینو آندے نے کی تعریض. اچھا محض ذکر کی گئی ہے تعریض ان اغراض میں جو آگے آ رہی. تعریض کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اغراض نہیں ہے مستعمل ان میں بلکہ مستعمل ان میں کون ہے جو ثابت ہو رہا اس کے ضمن میں یہ اغراض باوجہ مستلزم ہونے اس کلام کے ان اغراض کو عقلاً یا ہوں ویکھیے گونجیے جی چلو جی پھر بے شک وہ اور یعنی اشارہ بسا اوقات بنایا جاتا ہے ذریعہ یعنی وسیلہ تعریض کی طرف اس کی شان کی تعظیم کے ساتھ یعنی خبر کی شان کے لیے بھی خبر بڑی شان والی ہے جی. یہ بھی اشارہ ہوگا جی ذریعہ ہوگا بنایا جاتا ہے ذریعہ یعنی وسیلہ تعریض کی طرف اس کی شان کی تعظیم کے لیے یعنی خبر کی شان کی تعظیم کے لیے. ہن پڑھ شے نحو ان الذي سمك السماء اي رفع السماء بنا لنا بيتا اراد به الكعبة او بيت الشرف والمجد دعائمه اعز واطول من دعائم كل بيت ففي صبر صبر صبر. شاعر کا شعر شاعر کا یہ کس کا شعر ہے؟ فرزدق کا شعر ہے جیڑا محب اہل بیت سی جن نے او جھوٹ دے سامنے امام زین العابدین دی شان شعر لکھے سن. سمجھی
اور یہ قریشی خاندان ہے کہ فرزدق ہے اور شیر کس بحر سے ہے؟ بحر کامل سے ہے. ارکان اس کے مستفعل متفاعل متفاعل مقرر. کی مقرر مطلب دو بارے پہلا مصرع دوسرا مصرع جی. ہن سن کی آکھیا انہیں شیر ان الذی ایس موصولی بے شک وہ ذات جس نے بلند کیا آسمان کو، بے شک وہ ذات جس نے بلند کیا آسمان کو، بنایا اس نے ہمارے لیے بیت جس کے ستون اعز اور اطول ہیں ہر بیت سے. جی جیسے فرزدق کا شعر ہے ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دائم اعز واطول، بے شک وہ ذات جس نے بنایا بلند کیا آسمان کو، جس نے بلند کیا آسمان کو، اس ذات نے بنایا ہمارے لیے بیت جی جس کے ستون اعز اور اطول ہے. ہن دھیان کریں فی قول یہ آ رہی اس بیت سے مراد یا تو کعبہ ہے یا بیت شرف والمجد ہے، بزرگی والا گھر. کون؟ بزرگی والا گھر. سمجھے ہی او بے خدروں ارادہ بہل ارادہ بہل کعبہ تھا جی بھئی او اشارے سفر میں گیا کہ اس بیت سے مراد کعبہ شریف ہے. قال اشار شراء المختصر کہ غرض فرزدہ کی اس قصیدہ سے اس کا فخر کرنا ہے کس پر؟ جریر پر، کہ فرزدہ کے آبا اماجد و بھئی مجد والے اور شرافت والے ہیں برخلاف جریر کے اور وحیث و کانا، اور جس وقت کے قصد کیا فرزدق نے اس کے ساتھ افتخار کا جریر پر، پس متعین ہو گیا حمل کرنا بیت کو، بیت مانوی پر، بیت مانوی پر، بیت زہری نہیں، کیونکہ جریر بھی مسلمان ہیں. جے کعبہ فرزدق واسطے بھی تو جریر واسطے بھی تو کعبہ ہوئی ہے کہ جی اتنے بیت مانوی مراد ہے. وہ کیا بزرگی نہ کہ بیت اسی، اور وہ اس لیے کہ جریر بھی تو پس کوئی معنی نہیں فخر کرنے کا جریر پر کس کے سبب سے. ہوں یہ دیوی کہ جی میں تھوڑے بچے ایک بندہ کہے ساڈا کعبہ ہی ہوئے تو کہے میرا بھی تو وہی کعبہ ہے. سنیں اور جواب دیا ہے یہ سوال ہو گیا یا مراد بزرگی والا کعبہ ہے تو مصنف شارح نے ارادہ بہل کعبہ کیوں معنی کیا ہے بھئی فرزدق کی مراد یہ کعبہ شریف ہے. تو جواب دیا بعض نے بائیں طور کے ممکن ہے یہ کہ فرزدق کا بیت ہو قریب کس کے؟ کعبہ کے، اور قریب من الشیء کے لیے ارتباط و تعلق اکثر ہوتا ہے اس کے، یا یہ کہ فرزدق کے اہل ہیں ان سے جو امور کعبہ کے متولی ہے، کیونکہ فرزدق برخلاف جریر کے اقارب کے، کیونکہ وہ بنی تمیم کے ارذال میں سے ہیں، اس اعتبار سے فخر کر رہے ہیں ان پر. جی سمجھے ہی اے شاباش سے جی. اور بیت شرف اضافت بیانیہ یا مراد بیت شرف سے نسب اس کا ہے. نسب کون اس کا؟ قریشی ہے. اور دائم سے مراد ہے وہ رجال جو اس پورے خاندان میں پیچھے حضرت عدنان تک جا رہے ہیں. جی سمجھے ہی یہ مطلب ہے. اور ادھر کو توجہ ہے جی کہ وہ جو فخر کر رہا ہے کہ اس کے ستون بڑے عزت والے ہیں، اس سے مراد خانہ کعبے کے اندر والے ستون نہیں بلکہ میرے خاندان کے، کیونکہ چند نسلوں کے بعد اس کا رشتہ جڑے گا سرکار کے آبا کے ساتھ. تو سرکار کے آبا کا جو سلسلہ ہے یہ بڑی عظمت والے بلند ستون ہیں. نہیں نظر آئی بھئی عظمت میں یہ بلند لوگ ہیں. مر گئے پتہ نہیں ایڈی جگ تک بھی پہنچ گئے جی. چلو جی تو یہ اس نے اشارہ کیا، یہ بیان کیا اس نے کہ جنا اللہ اس ذات نے ہمارے لیے کیا بنایا، کیسا بیت بنایا. جی ہوں اگے پڑھ ففی قوله ان الذي سمك السماء ایماء الى ان الخبر المبنی علیہ امر من جنس رفعتی والبناء عند من له ذوق سلیم. بس صبر کر. پھر ففی قول ہی شاعر کے قول میں
ففی قول ہی ماتن کے شاعر کے اس قول میں ان الذی وہ جو نقطہ بیان کرنا ہے ان الذی سما کالسماء اس میں کہ وہ ذات جس نے بلند کیا آسمان کو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر ایسی خبر جو مبنی ہے اس مسند الیہ پر وہ ایک امر ہے رفعت اور بنا کی جنس سے ہوگی. لیکن یہ نقطہ سمجھ آئے گا جس کے پاس سلیم کا ذوق ہے جی ذوق سلیم ہے جی. سنیں کہ وہ ذات جس نے آسمان بلند کیا جی. اب اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ آگے جو خبر ہے وہ کسی عظیم بنا کی آ رہی ہے کسی عظیم بنا والی خبر آ رہی ہے جی. ایشا باسی بس ماتن کے قول ان الذی سما کالسماء میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر جس کی بنا اس اسم موصول ماصلہ پر ہے وہ خبر ایک امر ہے جو رفعت اور بنا کی جنس سے ہے اور یہ اس کے نزدیک ہے جس کے لیے ذوق سلیم بھی انہوں گل سمجھ آندی ہے. سما فی ہے فی تعریض بتعظیم شان بناء بیتہ لکونہ فعل من او کون دی خبری لکونہ فعل من رفع السماء التي لا بناء اعظم منها وارفع. بس یہ تو ہوگا نا پہلی بات جی کہ بھئی اسم موصول سے اشارہ ہو گیا کہ اگر خبر قسم کی آ رہی ہے کہ وہ اشارہ ہو گیا کہ خبر جا وہ رفعت اور بنا کی آ رہی ہے. اب جو ذریعہ بنانا تھا وہ اب بیان ہو رہا ہے او ذریعہ پھر اس خبر اس موصول ماصلہ میں اس امام میں تعریض ہے بے تعظیم شان بنا بیت ہی شعر کے بیت کے بنا کی شان کی تعظیم کی تعریض بھی ہے کہ اس کا جو گھر ہے وہ بڑی عظمت والا ہے. کیوں؟ باوجہ ہونے اس کے گھر کے فعل اس ذات کا جس نے بلند کیا ہے آسمان کو وہ آسمان کہ نئی بنا بڑی اس سے ہماری آنکھوں میں راج العین میں آسمان تو بڑی کوئی شے نہیں سارے سامنے. جس ذات نے اتنا بڑا آسمان بنایا اس ذات نے جو شاعر جس گھر کا ذکر کر رہا ہے وہ گھر بڑی عظمت والا ہے گھر بڑی یہ مطلب ہے. یہ تو پہلا نقطہ ایما دوسرا نقطہ تعریض جی. پھر اس ایما بواسطۃ الصلہ میں تعریض ہے اس بیت کے شاعر کے بیت کی بنا کی شان کی تعظیم کے ساتھ باوجہ ہونے اس بیت کیونکہ یہ بیت کس نے بنایا اس ذات نے بنایا جس نے آسمان کو بلند کیا. آسمان کے نہیں کوئی بنا بڑی اس سے اور بلند ہمارے دیکھنے میں اس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے. تو یہ اس میں تعریض بھی ہوگی. پھر اس میں کہ بھی ایک تو اشارہ ہوا ان الذی سما کالسماء سے مولوی عبداللہ کہ وہ ذات جس نے بلند کیا آسمان کو یہ ہو گیا اسم انا کا بنا لنا خبر. تو آگے اس سے اشارہ ہے کہ خبر جو ہے نا وہ بنا کی قسم کی آ رہی ہے. اور پھر اس سے تعریض ہو گئی کہ جس ذات نے اتنا بڑا آسمان بنایا اس نے جو کسی کو گھر بنا کر دیا وہ بھی بڑی شان والا ہے بڑی اے شاباش سے. اور دیکھو درو سما فی ہے سما فی ہے اور پیچھے کل بیت یا او من دعائے میں بیت کا اچھا فی ہے اے فی ذالک بے واسطہ صلہ برخلاف اس کے جو کہا گیا کہ بے شک ان الذی بنا لنا بیتن کہ وہ کہ بنایا اس نے گھر زید کا بنایا اس نے. یہاں کوئی تعریض نہیں ہوگی ہے سنے ہی نا کیونکہ نہیں ہے اس میں تعریض کس کی طرف دوسرے کے گھر کے بیت کی بنا کی تعظیم کی طرف اگرچہ اشارہ کیا ہے جن سے خبر کی طرف تو ہو رہا ہے کہ جس نے زیادہ اور جس مستری زیادہ گھر بنایا سی نا اگو اشارہ ہی ہونا ہے کہ انہیں ساڈا گھر بھی بنایا جی. ہو سکتا ہے بھی وہ مستری مر گیا انہیں کم چھڑ دیتا کئی خبراں نے
لیکن جو زیادہ اشارہ ہے وہ کس کی طرف ساڑا گھر بنایا جی لیکن اندے وچ تاریز نہیں ہونی کہ بڑا سونا بنایا جی ہاں یہ ہو کہ ایک کوٹھی بنائی کسی مستری بڑی سونی تو بندہ کہے یار جس مستری وہ کوٹھی بنائی سی نا انہیں ساری کوٹھی بنائی ہے ہوں اشارہ ہونا ہے کہ سونی بنائی سو جی لیکن سونی تو آپ بننی جی مالکاں کو مال بھی دینا ہے جی بھی وہ نہ آ کر ٹائلاں لاؤ تو اسا کرنے زیادہ پلسٹر کر دو کافی ہے جی پھر تو نہیں نا جی چل بے شابہ جی ہوں دھیان کری میں پورا جیسے شیر بے شک وہ ذات جس نے ساما کا سما یعنی بلند کیا آسمان کو بنایا اس نے ہمارے لیے بیت ارادہ کیا اس کے ساتھ کعبہ شریف کا اور شاعر نے یا شرافت اور بزرگی کے گھر کا کہ اللہ نے ہمیں قریشی خاندان سے بنایا اس کے ستون عزت والے ہیں اور لمبے ہیں ہر بیت کے ستونوں سے پس شاعر کے قول ان الذی سامک السماء میں یہ پہلا نقطہ جڑا پیچھے بیان ہوا ہے اشارہ ہے برخلاف کہتا ہے نا ان اللہ بنا لنا یا الرحمن بنا لنا تو پھر نہیں معنی بننا سے بلکہ ان اللہ زی وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا ہونا کو اشارہ ہونا ہے جی کہ کیا ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر جس کی بنا ہے اس موصول ماصلہ پر وہ خبر کیا ہے امر ہے رفت اور بنا کی جنس سے اس شخص کے نزدیک ہے جس کے لیے ذوق سلیم ہے یہ تو پچھلا نقطہ ہوا اسی کے اندر پھر اس میں تعریض ہے شاعر کے بیت کی بنا کی شان کی تعظیم کے ساتھ کیوں بوجہ ہونے شاعر کے بیت کے فعل اس ذات کا جس نے بلند کیا آسمان کو وہ آسمان کہ نہیں کوئی بنا اعظم اس سے اور عرفہ کس میں ایفی اور ساڈے ویکھن وچ یہ نہیں کہ بھی کائنات سب تو بڑا آسمان ہی ہے جی جنت انہاں کول کنی وڈی ہے جی پھر میں سارے آسمان کٹھے کرو چوڑائی بندی ہوندی جنہاں چوڑائی ہے تے لمبائی کنی ہے جی ان الذی سمک السماء اے رفع السماء بنا لنا بیتن مراد اس کے ساتھ مراد لیا اس کے ساتھ کعبہ یا ارادہ کیا شاعر نے اس کے ساتھ کعبے کا یا بیت شرف والمجد کا یعنی بزرگی یعنی وہ قریشی ہے ستون اس کے آز ہیں اور رتبت ہے ہر بیت کے آز عزت والے ہیں اور لمبے ہیں تو ظاہر ہے سرکار دے خاندان دے جتنے بھی پچھلے افراد نے وہ سارے آز بھی ہیں عزت والے بھی ہیں اور دوسروں میں بزرگی سے اطول ہے قد وچ نہیں بزرگی میں وہ اطول ہیں جی اور جی میں کہتا یار ان کی گل کروں تو بڑا اچھا آدمی کی 50 فٹ کہتے ہوں عدمت جو اچھا ہے جی ماتن کے قول ان الذی سمک السماء میں اشارہ اس بات کی طرف کہ خبر وہ خبر جس کی بنا کی گئی ہے اسم موصول معصلہ پر وہ خبر ایک امر ہے جو رفت اور بنا کی جن سے ہے یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے لیکن اس کے نزدیک جس کے لیے پھر اس ایک منٹ میں جی پھر اس ایما بواسطہ صلہ میں تعریض ہے شاعر کے بیت کے بنا کی شان کی تعظیم کے ساتھ وہ کیسے ہے باوجہ ہونے اس بیت کے فعل اس ذات کا جس نے بلند کیا آسمان کو وہ آسمان کے نہیں کوئی بنا بنا اعظم اس سے اور بلند لکون ہی فعلا یعنی مؤثر واحد کے اور افعال مؤثر واحد کے کیا ہوتے ہیں یہ مطلب ہے جی خلاصہ یہ ہے کہ سانے کی شان سانے متقن لسنوں کی شان یہ ہے کہ ہوتی ہے اس کی صنعت بھی متقنہ مضبوط اس حیثیت سے کہ ہوگی بنا اس بیت کے لیے فعل اس ذات کا جس نے بلند کیا آسمان کو تو بس نہ ہوگی یہ بنا مگر
بوجہ اس کے جو جان چکا ہے تو کہ مؤثر واحد کے جو افعال ہوتے ہیں مختلف نہیں وہ سارے مضبوط ہوتے ہیں جی. سنیں ایک ایک گل پڑھ رہا او ذریعہ گل پوری ہو جائے. او ذریعتن او ذریعۃ الی تعظیم شان غیرہ اے غیر الخبر نحو نحو الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین ففیہ ایماء الی ان الخبر المبنی علیہ مما ينبئ عن الخیبۃ والخسران وتعظیم لشان من دب پترا و تعظیم ٹھیک ہے و تعظیم لشان شعیب علیہ السلام. اچھا جی یا وہ جو اشارہ ہے ذریعہ بنے گا اس کے غیر کی شان کی تعظیم کی طرف. اس کے سے مراد ہے خبر کا غیر, یعنی وہ ذریعہ بنے گا کدھر؟ خبر کے غیر کی. پچھلا سی اشارہ خبر کی طرف کہ وہ بیت بڑا بلند ہے, یا اشارہ ہوگا خبر کے غیر کی شان کی تعظیم کی طرف. آگے سمجھ کیا کہ جی یا وہ ذریعہ بنے گا خبر کے غیر کی شان کی تعظیم کی طرف, یعنی ادھر تعریض ہوگا. ہن دیکھیے دھیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی جناب شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ خسارے والے ہیں. فیہ اس موصول مع صلہ میں پہلا تو نقطہ وہ ہے جب کہا الذین کذبوا شعیبا, اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر ایسی خبر جس کی بنا ہے, جس کی خبر جس کی بنا ہے کس پر؟ موصول مع صلہ پر. 13 میں ہماری گل آ رہی ہے جی. وہ خبر ان چیزوں سے ہے جو خبر دیتی ہے خیبت اور خسران سے. سنیں کیونکہ یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو نبی کو جھٹلاتے ہیں آگے جو خبر آ رہی ہے وہ ان کی ذلت والی آ رہی ہے. یہ اشارہ ہو گیا. اب تعریض کیسے ہوئی؟ دوسرا یہ ہوا کہ جب شعیب علیہ السلام کی تکذیب سے وہ خسارے والے ہوئے ہیں تو یہاں سے شعیب علیہ السلام کی تعظیم بھی سمجھ آ گئی کہ وہ بڑی عظمت والے ہیں کہ نہیں سمجھ آئی ہیں. ایندی جنہیں تو ان کی تھی وہ ہمیشہ برباد ہویا ہے جی. یہ تو سمجھ آیا تو نالے بھی تھی آگے کہ بندہ کو چنگا ہے جی. اے گل جی. ہاں جی کیا جیسے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہ خسارے والے ہیں. اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کافی ہے کس میں موصول مع صلہ میں. بار بار سمجھا رہے ہیں بھی گل نہیں چل دی وہ نہیں کرنی اور کر دینی ہے جی. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر وہ خبر جو مبنی ہے موصول مع صلہ پر, وہ خبر ان خبروں سے ہے جو خبر دے رہی ہے خیبت اور خسران سے. وہ خبر اس قسم کی آ رہی ہے جی. اور دوسرا یہاں تعریض ہوئی ہے کہ شعیب علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں کہ نہیں ہوئی. چل ادھر دیکھ. اور تعظیم اولا یوں کہتے التعریض بتعظیم کی کہندے التعظیم جی. اور تعریض بتعظیم آخنا سی نا کی آخنا سی تعریض بتعظیم. اور پچھو آکے نا اور پچھوں او ذریعتن الہ تعظیم شان غیری تا الہ تعظیم آکھے نا تے آخنا کی سی الہ تعریض تعظیم. تعریض نال لانا سی پچھو آ رہے جی انج آخنا سی. اچھا مما ینبئ مما اس لیے کہ شعیب علیہ السلام نبی ہے تو نبی کی تکذیب واجب کرتی ہے. اور تھا اولا یوں کہتے الا ان الخبر المبنی یہ آخنا سی کی اشارتن الا الخبر المبنی علیہ من جنس الخیبۃ والخسران. یہ تھیا کیا کی مما ینبئ انل عن الخیبۃ والخسران. جملہ تو اوکھا کیتا ہے نا. پچھلی گل بولنی سی کیڑی الى ان الخبر المبنی علیہ من جنس الخیبۃ والخسران. یہ آخنا سی جی. سنی لأنہ المناسب لما تقدم. اچھا جی بات تعظیم یعنی جس وقت واجب کیا شعیب علیہ السلام کی تکذیب, لوگوں نے جو تکذیب کی ہے تو آپ کی تکذیب نے واجب کیا خسران فی الدارین کو, تو وکان المناسب ان یقول وفی ازلی مائی تعظیم لشان شعیب الذی هو مفعول به. تو یہ انج آخنا سی جی. سنیں تو بے بھی عبارت میں ذرا اور طرح کہہ گئے تاکہ وضاحت ہوندی پچھلے دے مطابق.
چل بے یا اور پچھوں ثم انہو بسا اوقات بنایا جائے گا اس کو ذریعہ یا ہوگا ذریعہ کدھر اس کے غیر کی شان کی تعظیم کی طرف اس کے غیر کی شان کی تعظیم یعنی خبر کے غیر کی طرف یعنی خبر کے غیر جیسے جیسے الذین کذبوا شعیبا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین بس اس میں کس میں موصول ماصلہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر ایسی خبر جس کی بنا ہے اس پر موصول ماصلہ پر یہ خبر کیا آخنا سی من جنس الخیبت یہ آخنا سی ان خبروں سے ہے جو خبر دیتی ہے اے جملہ وچنما لے آندا نا خیبت اور خسران سے سنیں جی اور یہ کیا ہے تعریض ہے شعیب علیہ السلام کی شان کی تعظیم کی شان کی تعظیم کی بھی اس میں تعریض بھی ہے جی یا بنایا جائے گا ذریعہ اس کے غیر کی شان کی تعظیم کی طرف یعنی خبر کے غیر کی شان کی تعظیم کی طرف جیسے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین بس موصول معصلہ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خبر وہ خبر جس کی بنا ہے موصول معصلہ پر یہ ان خبروں سے ہے جو خبر دیتی ہیں جو خبر دے رہی ہیں خیبت اور خسران سے آخنا سی من جنس ہاں اور تعریض یہ آخنا سی کی بات تعریض تعظیم ہے جی اور تعریض ہے شعیب علیہ السلام کی شان کی تعظیم کی تعظیم